جو شمع اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل میں ایمان کی جلائی ہے، قرآن کی جلائی ہے، ہدایت کی شمع جلائی ہے، معرفت کا نور جلایا ہے، اس شمع کو، اس روشنی کو ہر زمانے میں منکرین اسلام نے اور اسلام کے دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بجھانے کی، ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں سینکڑوں حربے، سینکڑوں چالیں، سینکڑوں برے راستے اپنائے گئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اہل ایمان کے دلوں سے قرآن کی روشنی، ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، معرفت کی روشنی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی روشنی، اللہ کے حبیب کی محبت کی روشنی کو کسی نہ کسی طرح بجھا دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں کہ ہزارہا چالیں چلنے کے باوجود، برے راستے اور بری تدبیریں کرنے کے باوجود، ہر زمانے میں اہل ایمان نے اللہ کی توفیق سے اس روشنی کی حفاظت کی ہے اور اس روشنی کو بجھنے نہیں دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد سچے ایمان والوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، رہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ چنانچہ ان راہوں پر چلنے والے اہل ایمان کے وہ مسافر جو اس شمع کو لے کے چلتے رہے، اس روشنی کو لے کے چلتے رہے، اس نور کو لے کے چلتے رہے، وہ برابر کفر کی آندھیوں میں بھی چلتے رہے تو انہوں نے اس نور کو بجھنے نہیں دیا، اس شمع کو بجھنے نہیں دیا۔ اقبال نے اسی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سادہ سا جملہ اس امت کے لیے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس شمع کو، جس چراغ کو، جس روشنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جلایا اور قدرت سے جلا کر یہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے محبوب، میں نے آپ کو وہ ہدایت کی روشنی دی، علم کا نور عطا کیا، قرآن کا نور عطا کیا دین حق کی صورت میں کہ یہ سارے باطل ادیان پر غالب ہو جائے گا، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکے، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے اس امت کے اوپر۔ لیکن اس میدان میں جو ظلم ہوا، جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، جو کفر کے اندھیرے آئے، جو جہالت کی تاریکیاں آئیں، جو یہ امت ظلم کی چکیوں میں پیسی گئی، وہ ایک دردناک تاریخ۔ یہ سب کچھ اس امت نے برداشت کیا ہے۔ آج بھی اسی جرم کی سزا اس امت کو مختلف دنیا کے خطوں کے اندر دی جا رہی۔ غزہ کی گلیاں آج بھی جو اہل ایمان بچوں، بوڑھوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے خون سے روزانہ رنگین ہو رہے ہیں، روزانہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن یہ ظلم رکا ہوا ہو، یہ چل رہا ہے اور خون بہہ رہا ہے، اور اہل ایمان کے مقدس خون سے فلسطین کی وہ سرزمین رنگین ہو رہی ہے، برابر ہو رہی ہے۔ جرم یہی ہے اس وقت بھی، اور جرم یہی شمار کیا جاتا تھا اس سے پہلے بھی، کہ یہ اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں،
اکبر الہآبادی نے جو اشارہ کیا نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ اس زمانے میں خدا کا نام لینا بھی جرم بن گیا، معاذ اللہ گناہ بن گیا، اور اس جرم کی سزا کوئی ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اہل ایمان نے مسکرا مسکرا کر سولیوں کو چوم لیا، تختہ دار پہ لٹک گئے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اور جسم کیما بنا دیا گیا، جلا دیا گیا، پکا دیا گیا، سب کچھ کیا، مگر اس کے باوجود قرآن آج بھی موجود ہے، ایمان آج بھی زندہ، ایمان آج بھی زندہ۔ اس لیے امت مسلمہ کو اس فتنوں سے آگاہ تو رہنا چاہیے نا، چوکنا تو رہنا چاہیے نا، بیدار تو رہنا چاہیے نا۔ جس انسان کی حویلی میں، جس انسان کے آنگن میں، جس انسان کے کمرے میں، جس انسان کے مکان میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، قیمتی خزانے اس کے مکان کے اندر موجود ہیں، اور اگر ایسا انسان غفلت کی نیند سو جائے گا، لمبی تان کے سو جائے گا، تو پھر رات کو سوئے گا تو چور اور ڈاکو اس کے خزانے کو لے کر چلے جائیں گے، صبح ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنا قیمتی میرے اور آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، جتنا قیمتی اللہ کا قرآن ہے، جتنی قیمتی ہدایت کی ادھر جلنے والی روشنی ہے، یہ ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور اگر اس روشنی قرآن حکیم اور ایمان کی ہم نے حفاظت نہ کی، بیدار نہ ہوئے، چوکنے نہ ہوئے، تو پھر دشمن تو ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کسی نہ کسی طرح چرا لے، کسی نہ کسی طرح بجھا دے، چرا لے، بجھا دے، ختم کر دے، ختم کر دے۔ اس نے سینکڑوں چالیں چلنی ہیں، اور چلتا رہا، آج بھی چلی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ کو کنفیوز کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال ہوا، ہر حربہ استعمال ہوا، اور ان میں سے ایک خطرناک حربہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو مسخ کر کے، بگاڑ کے اس امت کے سامنے پیش کر دینا، انسانیت کے سامنے پیش کر دینا۔ اور اس میں یہودیوں کا کردار سب سے اول نمبر پر، اور یہودیوں کے اعلیٰ کار بننے والے منکرین ختم نبوت کا کردار ساتھ ہی اول نمبر پر۔ کتنا زور لگایا گیا، کہاں زور لگا؟ آپ سوچتے ہوں گے اسرائیل میں زور لگا، برطانیہ میں لگا، امریکہ میں لگا، کینیڈا میں لگا، فن لینڈ میں لگا، ہالینڈ میں لگا، ناروے میں لگا، جرمنی میں لگا، جاپان میں لگا۔ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں تو سوچ تو بالکل ٹھیک رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو مسخ کرنے کا مذموم عمل آپ کے خطہ پاکستان میں ہوا ہے، اور اہل ایمان چلاتے رہے، اہل ایمان روتے رہے، اہل ایمان جا کے اس خطے کی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے ان کو جگاتے، خدا کے واسطے جاگ جاؤ، اللہ کے واسطے جاگ جاؤ، قرآن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، نبی آخر الزمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تمہاری ہدایت کی روشنی کو بجھانے کے منصوبے نہیں بن رہے، منصوبوں پر عمل ہو رہا ہے، اور تمہاری ہی سرزمین پر جناب نگر میں ایسی پرنٹنگ پریسیں لگی ہوئی ہیں جو قرآن حکیم کا غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر کر کے پوری کی پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ جن ملکوں کے میں نے نام لیے غیر مسلم ممالک، ان کے اندر کہاں سے یہ جا رہا ہے؟ پاکستان کی سرزمین سے جا رہا ہے، اور آج سے نہیں جا رہا، کئی سال لگ گئے ہیں، کوئی کیس سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی عدالت اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر چیلنج کو قبول کر لے، سن لے، کوئی فیصلہ مریل قسم کا صادر کر دے، تو آگے بیٹھنے والے فرعون کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے، بس ایسے ہی ہے، پرانی باتیں، یہ پرانے قصے ہیں، پرانی کہانیاں۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک کشتی کا ملاح اگر اس کی بینائی نہ ہو، اندھا ہو، نابینا ہو، ایک جہاز کا پائلٹ اگر اندھا ہو، بینائی نہ ہو، ایک گاڑی کا ڈرائیور اگر اندھا ہو، بینائی نہ ہو، تو دنیا کا ہر انسان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اندھا پائلٹ جہاز کو تباہ کرے گا، اندھا ڈرائیور گاڑی کو تباہ کرے گا، اندھا ملاح کشتی کو تباہ کرے گا، نہ صرف کشتی کو تباہ کرے گا، بیٹھنے والوں کو برباد کرے گا، موت کی نیند سلا دے گا، اور خود بھی تباہ ہوگا، دوسروں کو بھی تباہ کرے گا۔ جس قوم کے اندھے حکمران ہوں، جس قوم کے اندھے جج ہوں، جس قوم کے اندھے کمانڈر ہوں، پھر اس قوم کا حشر کیا ہوگا؟ اس قوم کا حشر یہی ہوگا جو میرا اور آپ کا حشر۔ 24 کروڑ کی آبادی میں 4 کروڑ اس وقت ایسے ہاتھ پھیلا پھیلا کے ہر چوک پر، ہر چوراہے پر، ہر سڑک پر، ہر گاڑی والے کے پاس، ہر گزرنے والے کے پاس یوں گھیرا ڈال ڈال کے 4 کروڑ انسان ایسے ہاتھ پھیلا پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے چوکوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں میں دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑی بھیک مانگنے والی قوم ہے۔ 4 کروڑ انسان، اور جو باقی بچے ہیں ان کا جو اوپر کا مکھن ہے، ارک ہے، جو کریم ہے، یہ تو اپنے ہاتھوں سے مانگتے ہیں نا، مجھے اور آپ کو چمٹ جاتے ہیں۔ آپ جب گزرتے ہیں تو وہ اتنا بڑا کشکول لے کر، کتنا زمانہ گزر گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل بیکاری بن گئے۔ وہ بڑا کشکول لے کر وہ چوکوں میں نہیں آتے، چوراہوں میں نہیں آتے، سڑکوں میں نہیں آتے، وہ یہاں سے برطانیہ چلے جاتے ہیں، وہ یہاں سے امریکہ چلے جاتے ہیں، وہ یہاں سے کینیڈا چلے جاتے ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، ادھر سے میرے اور آپ کے اس کشکول کے نام پر مانگے ہوئے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور اکٹھے کرنے کے بعد پھر انہی ملکوں میں واپس لوٹا کے جمع کرتے ہیں۔ قوم بھی بیکاری اور قوم کے مقتدی بھی بیکاری، قوم بھی بیکاری اور پیشوا بھی بیکاری۔